اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو بندے اپنے گھٹنوں کے بل آئیں گے. یہ حجۃ الوداع کے دوران مینا کے بعد جب وہ مزدلفہ کی طرف تھے، خیمے میں تھے، تو حضور نے فرمایا، مسکرانے لگے. حضرت ابوبکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ قربان آپ پر، مسکراہٹ کی وجہ کیا؟ تو آپ کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری امت کے ہر اس شخص کو معاف کر دوں گا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے اور جو ایمان پہ مریں گے. ظالموں کو بھی معاف کر دوں گا. تو ظالم کی تو کوئی معافی نہیں تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنت قیامت کا منظر ہو گیا ہے اور دو آدمی اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس آدمی سے مجھے انصاف دلائیں، آپ سے میں عدل مانگتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا دنیا میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کریں گے کہ اس آدمی کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. وہ بولے گا نہیں اللہ تعالیٰ میں ابھی بھی راضی نہیں ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی ڈال دیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں ابھی بھی راضی نہیں ہوں، مجھے تو راضی کریں آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ راضی ہونے کا، میں نے دنیا میں صبر کیا اس کے ظلم سے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو بولیں گے سر اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ، اوپر کی طرف دیکھ. جب اوپر کی طرف دیکھے گا تو اس وقت اس کو ایک بہت خوبصورت حسین محل نظر آئے گا. وہ بولے گا یا اللہ یہ تو کسی نبی اور رسول کا محل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا ہو سکتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو بولے گا یا اللہ، میں مسکرا کے کہے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور ان دونوں کو جنت میں دے دیں گے، داخل فرما دیں گے. تو یہ ایک خوش خبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عفو اور درگزر سے اور معاف کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک بات اور بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم پر بوجھ بن گیا، ہم اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس پہ مال خرچ کرتے ہیں، خصوصاً بالخصوص اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے حالات معاشی طور پہ یا دوسرے معاملات میں اچھے نہیں ہوتے ہیں. وہ ایسے باتوں میں بہت چالاک اور شاطر ہوتا ہے، بڑی سیاسی باتیں کرتا ہے، بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے، لیکن آمدنی میں کمزور ہوتا ہے یا تعلیم میں کمزور ہوتا ہے، جو کہ ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بات کی بڑی اہمیت فرمائی ہے کہ تم کو رزق اللہ تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں یا جن کا تم خیال کرتے ہو. یعنی یہ بات سمجھ لیں حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگایا تھا، جو ہار کا واقعہ ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ اپنے ایک کزن جن کا نام تھا مستہ تھا شاید، وہ ان کی کفالت کرتے تھے. تو انہوں نے جب سنا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے تو انہوں نے ان کی کفالت نہ کرنے کا وعدہ فرمایا، مطلب فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے. یعنی آپ جب کسی کی کفالت و ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، آپ اس کی ذمہ داری سے ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کے کاروبار میں بھی اگر کوئی کمزور سا آدمی دکھ رہا ہے نا، تو اس کو چھوٹے موٹے کاروبار کام کے اندر لگا کر کے اس کو لگا کے رکھیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار گندا پانی بھی کام آ جاتا ہے، کم از کم پینے کے نہیں تو آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ذرا توجہ کرنے کی بات ہے، اور آپس میں دوستی اور بھائی چارہ اور محبت اور اخوت اور ایک دوسرے کا اکرام کرنا اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی میں ہوتے ہیں وہ لوگ، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں. امریکہ آ کر کے ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی دنیا میں ہر کوئی کامل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی کی کمزوری ہوتی ہے. تو کمزور لوگوں کی جو ہم اپنی خدمت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ ان پر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری لانے والا آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب غور کریں، اللہ کے نبی ہیں، جب کھوئے تھے تو قریب محلے کے کنویں میں کھوئے تھے، غلامی میں بک گئے تھے، مصر موجود تھے، لیکن آپ کو غم تھا مجھ سے ان کی دوری کا. یہاں پر ان کو خوشبو آ گئی. اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے اپنے معاملات فرماتے ہیں. میں تو اس کو بہت لوگ تعویلیں اور وجوہات بیان کرتے ہیں، علماء کا کام ہے. میری سمجھ میں تو صرف اتنی سی بات آئی، اللہ کے نبی تھے دونوں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ابن نبی ابن نبی ابن نبی، اور جناب وہ گھر کے قریب سے غلامی میں چلے گئے، محبت سے دور کر دیے گئے. باپ کو اپنی محبت یاد رہی اور ان کو اپنے باپ کی محبت رہی، اور اب جب ان کی قمیص آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشبو بھی پہنچا دی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. اور ان کا جو خواب تھا اس کی تعبیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو کہتے ہیں نا کہ دیر آر نو ایکسیڈنٹ، کوئی حادثے نہیں ہوتے ہیں زندگی میں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بندے کو صبر کا حکم دیا گیا ہے. صبر اور شکر سے کام لو، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ چھوڑو. یہی مومن کا، ہم جیسوں کا تو امتحان
درمیان ابھی یہی ہے. اور لوگوں کو تو قتال اور جہاد کا بھی حکم ہوا ہے، لیکن اس وقت ہماری قوم کا یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے. اگلی آیت سنتے ہیں. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اب آیت نمبر 97-98 کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ بیٹوں نے آ کے والد صاحب سے توبہ کری، استغفار کری اور گناہ کی معافی مانگی اور مغفرت کے لیے دعا. والد نے باپ کی شفقت ہے. والدین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی بدتمیزی بے ادبی کرتا ہے تو وہ جب آ کر کے کہتا ہے والدہ یا والد سے کہ مجھے معاف کر دیں، خطا ہو گئی، ہم بغیر کسی حساب کتاب کے بس فوراً اس کے اپنی شفقت میں معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ والدین سے 99 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دین سے دور ہو کر کے دوبارہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں. اور اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ ایک آدمی جس کے ساتھ اونٹ تھا اور اونٹ پہ سامان لدا ہوا تھا اور جنگل میں وہ کھو گیا اور اس نے بڑا اونٹ کو تلاش کیا، نہیں ملا، نا امید ہو گیا کہ اس جنگل بیابان میں تو بھوکا مر جاؤں گا، پیاسا مر جاؤں گا، کیسے گزر ہوگا. تو کسی درخت کے سائے میں پڑ کے سو گیا. جب آنکھ کھلی تو جانور سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کا اونٹ. اس کو دیکھ کر فرط جذبات میں اس نے بجائے یہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، کہنے لگا یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، نعوذ باللہ، اس طرح کا جملہ کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ بندے سے خطا جب ہو جاتی ہے جذبات میں، فرط جذبات میں یا کسی معاملے میں جان بوجھ کے بھی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کا معاملہ کیا کہ پچھلی قوموں سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا شرک کا یا دوسرا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ معاف کرنے کے بعد ان کو سزا دیتے تھے موت کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے جو خاندان والے ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یہ کتنا بڑا امتحان تھا. اور یہاں مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم فرمایا ہے کہ جب بھی ہم کبھی گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے رجوع کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. اور اگر بندہ ایک ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ کے تو اللہ تعالیٰ بازو اور گز کے برابر قریب آتے ہیں. بندہ چل کے جائے اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کے قریب آتے ہیں. تو یہ اللہ کو پکارنے کی بات ہے. اور اس لیے ہمارے لیے اس میں میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھنے میں ظاہری طور پہ تو چال بھائیوں کی اور دشمنوں کی اور حاسدوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. امت کے لیے اس میں سبق ہوتا ہے اور اس میں آزمائش ہوتی ہے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں مسلسل پوری زندگی کہاں سے گزر کے کن آزمائشوں سے گزر کے آخر میں ان کو ملا دیا. اللہ تعالیٰ کی پہ یقین رکھنا چاہیے. اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور کو پتہ تھا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، سب کو پتہ تھا شہید کیے جائیں گے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا. کبھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ یہ آزمائش کو ٹال دے. تو آزمائشیں تو آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اب سنیے اگلی آیت کے اندر 99 نمبر آیت میں کیا ہوتا ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد
آتكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا, ابا جان, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا, اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا, آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ دانا اور حکمت والا ہے. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو. تو آیت نمبر 108 پہ واقعہ ختم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اس میں چند چیزیں جو میں چاہ رہا تھا آپ کی وضاحت ہو جائیں, چاہے ہم بھی تھوڑا سیکھ لیتے ہیں دین کے بارے میں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو 7 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے, روایت ہے, ہمیں تو نہیں پتہ ایگزیکٹ ایج کیا تھی, لیکن جو علماء سے باتوں میں سمجھ میں آتا ہے تفسیر سے کہ کچھ کہتے ہیں 7 سال کے تھے, کچھ کہتے ہیں 13 سال کے تھے, بہرحال بڑی کم عمر میں تھے. جب آپ کے ساتھ یہ خواب دکھایا گیا اور آپ کو والد نے محبت شفقت کی, آپ کو ایک خاص قمیض بنا کر کے دی جو کہ بائبل میں, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, بائبل میں اس کا ذکر ہے. میں دیکھ رہا تھا بک آف جینیسس میں 43 چیپٹر میں بڑا ذکر ہے, کئی چیزوں سے ذکر ہے. اور پھر بھائیوں کی حسد کا بھی ذکر ہے, بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, اس کا بھی ذکر ہے. بائبل میں یہ سب ذکر موجود ہے. تو اب جب انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد یہ تعبیر ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا. خواب کے بارے میں انشاءاللہ اس کے چیپٹر کے ختم ہونے کے بعد ذکر کروں گا. تو انہوں نے سورج اور چاند کو دیکھا جو کہ ان کے والد تھے اور ان کی خالہ تھیں, جو کیونکہ ان کی والدہ کا زچگی کے دوران میں انتقال ہو گیا. تو حضرت یعقوب نے بقول بائبل کے, قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے, بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت ان کو نام تھا ریچل, ان کی یا ریبیکا یا ریچل تھا, ان کی بہن کو بیوی بنا لیا تو ان سے شادی کر لی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سوتیلی ماں تھی. اس سے پہلے 10 بھائیوں کی دوسری بیوی تھی جن سے وہ 10 بھائی تھے, اور وہ بڑے جوان اور کڑیل اور خوبصورت تھے. جب انہوں نے سب نے بھائی نے توبہ کر لی, والد سے توبہ کر لی, توبہ سب کی قبول ہو گئی, پھر انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. ان کی شریعت میں جائز تھا, ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ 11 بھائی تھے. اب اس کے بعد ان کے علم کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دی, عطا فرمایا تھا خوابوں کی تعبیر کا. ہر مذہب میں تعبیر کا ذکر ہوتا ہے, لیکن سائنس اس کو نہیں مانتی. سائنس خوابوں کو کیا مانتی ہے, میں اس کے بارے میں انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جاتا ہے نا یہ ذکر, تو میں بات کرتا ہوں. اب موضوع سخن بدل گیا حضور کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام سے اور مسلمانوں سے. یہ آیت نمبر 102 سے 111 تک کا ذکر ہے, اس کو سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کرتے ہیں کلام. اس میں مسلمانوں کے لیے موضوع یہ ہے کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن ہم نے آپ کو یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہیں. حضور نے وہ غیب ہمیں بتا دیا جو قرآن میں موجود تھا اور وہ جو قرآن سے باہر تھا, یعنی ایسی غیب کی باتیں جو حضور جانتے تھے. انہوں نے ہمیں جس کو مناسب سمجھا, جو اللہ کا حکم تھا, اسی لیے حضور کو غیب کا علم دیا گیا ہے. انباء الغیب ذالک من انباء, یہ خبریں ہیں غیب کی, نوحیہ الیک, جو آپ کو وحی کی گئی ہیں. کیونکہ آپ غائب تھے, جب آدمی غائب ہوتا ہے تو غائب ہو گیا. تو اسی کو کہا جاتا ہے حضور کے پاس علم غیب ہے. علم غیب اللہ کی طرف سے, اللہ کا ذاتی حضور کا عطا ہی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ کچھ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا. عجیب آپ انسان ہیں جس کے بعد نبی نہیں ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر کا کی, جو غیب کی خبر ہے. تو انباء الغیب, انباء نبا سے, نبا کی جمع انباء یعنی خبریں, خبر نبا, انباء یعنی خبریں, غیب کی خبریں جو ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے پیغمبر, یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں. اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا
اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے. یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر. میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی. اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو آیت 109 تک کے ہم جو سن رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرما رہے ہیں، قریش سے کلام فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے بتایا یہ ذکر ہے تمام عالم کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اور قصہ بیان فرمایا ہے. اس قصے کی ابتدا ایک خواب سے ہوئی ہے اور اس خواب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تعبیر دینے میں ایک پوری زندگی کا ذکر کیا ہے کہ ایک نبی ابن نبی کا کیا حال ہوا ہے اور کس طرح سے وہ اس آزمائش سے گزرے. ان کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے. یہ سوال لے کر وہ آئے تھے یہودیوں نے کہا تھا کہ پتہ کرو کہ یہ تمہارے نبی اگر غیب کی باتیں جانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام جن کے والد حضرت ابراہیم اور اسحاق جو تھے وہ تو فلسطین میں تھے، یہ کیسے وہاں پہ گئے اور یعقوب علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ فلسطین میں کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیا تھا کہ اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ کیا کیا ہوا تھا. خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، خواب کی تعبیر ہوئی تھی جو کہ ان کی کتابوں میں، اور ان کی کتابوں میں کچھ ایسی تفصیلات تھیں جو قرآن نے بیان کی جو ان کے پاس نہیں تھی. اور اس میں جو ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی، میں نے بائبل میں دیکھا، مجھے پتہ لگا، میں نے اسے ریڈ کر رہا تھا، میں اس کے بارے میں میں نے پڑھا اس کے واقعات کا. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر وہاں آ کر آباد ہو گئے، ان کا پورا قبیلہ اور ان کی پوری قوم وہاں پہ آباد ہوئی. یہ تقریباً حضرت عیسیٰ کو 2000 سال ہو گئے ہیں. حضور علیہ السلام کے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے. اور یہ انگریزوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، اسلامی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں. اور بائبل کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی دی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوکے سے نبوت لے لی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت قرآن کے مطابق پہلے دی تھی. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دھوکہ دہی نہیں ہوتی ہے اور اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ نبوت کسی کی اور کسی کو مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے تو شعور رکھتے ہیں اس بات کو. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا دور جو تھا حضرت عیسیٰ سے
1750 سال پہلے کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر اپنے والد کے ساتھ جب آباد ہوئے، کیونکہ پہلے تو انہیں ساری زندگی یہاں فلسطین میں گزاری تھی، پھر یہ تمام بچے اور والدین وہاں آ گئے، پھر وہاں پر ان کے بڑے اچھے حالات تھے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہودی قوم ہے کہیں پہ آباد ہے، اس وقت وہ مسلمان تھے، ہمارے لیے تو مسلمین تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ہمارے نبی تھے، تو ان لوگوں نے وہاں پر قیام کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو بات ہوتی ہے